خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام پر آمین۔ اے خداوند، تیری سنتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا، لیکن تو اے خداوند ابدالآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بد کردار پراگندہ کر دیے جائیں گے۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا۔ قادر مطلق خدائے قدوس کے بابرکت اور مقدس نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں پر خداوند یسوع مسیح کی سلامتی، اس کا فضل، اس کا اطمینان سب پر قائم رہے۔ تو کلام مقدس میں سے آج ہم خدا کے بابرکت زندہ اور مقدس کلام میں سے پڑھیں گے۔ عہد جدید میں سے مقدس متی رسول کا انجیلی بیان اور اس کا 5واں باب، جو پہاڑی واز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ کلام مقدس میں سے آج ہم پہاڑی واز پر غور کریں گے، دی سرمن آن دی ماؤنٹ، اور 5ویں باب پہ انگلش بائبل میں لکھا ہے، جیزس سا دی کراؤڈ اینڈ وینٹ اپ اے ہل ویئر ہی سیٹ ڈاؤن، ہز ڈسائپلز گیدرڈ اراؤنڈ دیم اینڈ ہی بیگین ٹو ٹیچ دیم۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ پہاڑی واز، جس کا آغاز تو 4 باب سے شروع ہو جاتا ہے، اور پہاڑی واز سب سے زیادہ جانا جاتا ہے، مگر سمجھا اور عمل بہت کم کیا جاتا ہے اس پر۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، جو شخص ان باتوں کو سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہوگا۔ پہاڑی واز جو ہے اگرچہ 4 باب سے شروع ہوتا ہے، لیکن مبارک بادیاں جن پر آج ہم غور کریں گے، جس کے بارے میں سیکھیں گے، وہ 5ویں باب سے شروع ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر جو لفظ بھیڑ استعمال کیا گیا ہے، لفظ بھیڑ کے لیے یونانی لفظ جو استعمال ہوا ہے انگلش میں، اسے
ग्रेट क्राउड कहा गया है। और बैठने और ज़बान खोलने का मकसद ख़ास है, क्योंकि लिखा है कि वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया, इसलिए ज़बान खोलने और बैठने का एक ख़ास मकसद था। उसकी बड़ी वजह क्या थी? क्योंकि यहूदी रब्बी हमेशा बैठकर तालीम देते थे और यही तरीका खुदावंद यीशु मसीह ने अपनाया। निकोदेमुस ने कहा, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, और ज़बान खोलने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मुंह खोलने के लिए इस्तेमाल हुआ है। और जो लफ्ज़ मुंह खोलने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि मुंह खोल कर तालीम देने लगा, मतलब उसने अपनी ज़बान से बयान करने का आगाज़ किया। और यीशु मसीह यहाँ पर एक ज़िंदगी का नक्शा खींच रहा है। मुबारकबादियाँ दुनिया के अखलाकियात और मेयार के ऐन मुताबिक हैं, और खुदावंद ने मसीही तर्ज़ हयात को यहाँ पर पेश किया है। खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक इस पहाड़ीवाद में, इन मुबारकबादियों में खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हर एक मसीही में ये 8 खूबियाँ पाई जानी चाहिए, और जिनमें ये खूबियाँ हों उनको मुबारक कहा गया है। मुक़द्दस लूका इन बातों को डायरेक्ट बयान करता है। मुक़द्दस लूका ने लिखा है कि मुबारक हो तुम, लेकिन मत्ती बयान करता है कि मुबारक है वो जो। सो लफ्ज़ मुबारक के मानी को समझना इंतहाई ज़रूरी है। यूनानी ज़बान के लफ्ज़ मकारियुस का मतलब है खुशकिस्मत या ब्लेसड, इसका तर्जुमा किया गया है। और अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ हैप्पी इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। लफ्ज़ हैप्पी जो है वो लफ्ज़ हैप से निकला है, जिसका मतलब है बाई चांस। और यहाँ पर जब लफ्ज़ मुबारक इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है बाई चांस, क्योंकि दुनिया की खुशी चांस पर डिपेंड करती है। अगर चांस मिस हो जाए तो आपकी खुशी कैंसिल हो सकती है। दुनिया की खुशी हालात पर मिलती है। अगर हालात साज़गार रहें तो खुशी मिल सकती है, वरना मिस हो सकती है। और मकारियस एक जजीरा है जहाँ हर किस्म की खुशी, हर किस्म का फल, हर किस्म का मौसम वहाँ मिलता है। यानी इंसान वहाँ पर हर हालत में खुश रहता है। और पहाड़ीवाद रास्तबाजी का पैगाम देता है। पहाड़ीवाद को कंट्रास्ट किया गया है पुरानी तालीम से, और दुनिया में किसी गमज़दा को कभी मुबारक नहीं कहा गया। पहली मुबारकबादी जो है वह कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, और क्योंकि वो मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और लफ्ज़ मकारियुस को देवताओं की खुशी समझा जाता था, और ये जमा के सीगे में इस्तेमाल किया गया है। और यूनानी ज़बान में लफ्ज़ दिल इस्तेमाल नहीं हुआ। यूनानी में लफ्ज़ कार्डिया इस्तेमाल हुआ है, और दिल के लिए नहीं, रूह के गरीब इस्तेमाल हुआ है। और जिनको रूहानी हैसियत का ख्याल है, कुछ अपने आप को ज़्यादा आला समझते हैं, कुछ ज़्यादा हैसियत वाले, मर्तबे वाले अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, और कुछ अपने आप को कम हैसियत में समझते हैं। लेकिन जो मेयार दिया गया है उसे समझना चाहिए। एक गुनाहगार शख्स जो है वो
बैंक करप्ट है। गुनाहगार शख्स की नेकी भी गंदी धज्जियों की मानद है। और ज़बूर 34 उसकी वर्ष नंबर 6 में लिखा है, दाऊद बादशाह ने कहा, मुक़द्दस दाऊद वहाँ पर ज़बूर 34 में कहता है कि गरीब ने दुहाई दी और तूने उसकी सुनी, ऐसे शख्स की उम्मीद खुदा पर है और मुबारक है वो शख्स जो रूह का गरीब है। इससे बढ़कर कोई मुबारक नहीं है जिसका मालिक खुद खुदावंद यीशु मसीह हो। और जिनका भरोसा खुदावंद पर है वो मुबारक है जो अपने आप को नाचीज बनाते हैं, खुदा उनको बड़ा बना देता है। और दूसरी मुबारकबादी जो है वो 5वीं आयत में लिखी है, 4थी आयत में, मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। और यूनानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर गमगीन होने के लिए, मातम करने वाले के लिए, वो चंद आंसू बहाने का नाम नहीं है बल्कि मातम करना। आप पुराने अहदनामा में देख सकते हैं कि याकूब ने अपने बेटे यूसुफ के लिए कितना बड़ा मातम किया था। और अंग्रेज़ी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ तो उसमें कहेंगे कि खुश वो होंगे जो ना खुश थे। और बहुत दफ़ा हम सोचते हैं कि हम क्यों दुख उठाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि दुख सिर्फ गुनाहगारों को ही मिलना चाहिए। इसकी वजह यह है कि हमें दुखों का एहसास पैदा होता है। और कुछ कहते हैं कि मुबारक वो हैं जो अपने गुनाहों पर मातम करता रहता है। और दूसरी तफसीर की जाती है कि दूसरों के गुनाहों पर मातम करने वाला मुबारक है। गुनाहगार को अपने गुनाहों के बदले में तौबा में जो खुशी मिलती है, गुनाहों की मुआफ़ी में जिसको रिहाई मिल जाती है, उसके लिए उससे बड़ी और कोई खुशी नहीं होगी। और जो यूनानी का लफ्ज़ बहुत यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो तसल्ली देता है और तकरीबन 109 बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और जो शख्स अपने गुनाहों का एहसास करता है तो फिर खुदावंद यीशु मसीह उसका सहारा बन जाता है। इसलिए मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। सबसे बड़ी तसल्ली उनके लिए है जो अपने गुनाहों पर मातम करता है। और जब गुनाहों की मुआफ़ी के बाद किसी को तसल्ली मिलती है, जो खुशी, जो इत्मीनान हासिल होता है, उससे बड़ा और कोई दिलासा, कोई तसल्ली, कोई तशफ़ी नहीं होगी। और जो दुनिया में रहकर खुदावंद के नाम से गमगीन होते हैं उनके लिए भी बड़ा अजर है। तीसरी मुबारकबादी जो है वो है कि मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगी। ये मुबारकबादी भी ज़बूर नंबर 37 उसकी 11वीं आयत का पहला हिस्सा है। वहाँ पर लिखा है, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगी। और इस आयत में लफ्ज़ हलीम को समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पर हमारे मुआशरे में हलीम से मुराद है सादा, भोला भाला, बेज़र और बेसमझ, इसका मतलब लिया जाता है। मगर बाइबल मुक़द्दस में लफ्ज़ हलीम इन मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ। यूनानी मतन में लफ्ज़ परास हलीम के लिए इस्तेमाल हुआ है। और यूनानी ज़बान के जिस लफ्ज़ का यहाँ पर मतलब हलीम किया गया है वो अखलाकी अज़मत को छूता है, यानी गुड विर्च्यूज़ जिसमें हों। और अरस्तु के नज़दीक अखलाकी अज़मत दो इंतहाओं के दरमियान होती है। इसलिए
یہاں پر جس شخص کو حلیم کہا گیا ہے، حلیم سے مراد ہے اردو میں میانہ روی یا اعتدال پسند کا اصول کہہ سکتے ہیں، اور یونانی لفظ میں حلیم ایسے جانور کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جس جانور کو سدھا لیا گیا ہو، جس کو اس انداز سے تربیت دی گئی ہو کہ وہ اپنے ملک کا مالک کا حکم مانتا ہو، یعنی ایسا گھوڑا جو لگام کی زبان سمجھتا ہو، ایسا جانور جس نے کسی دوسرے کے اختیار اور قابو یا کنٹرول کو قبول کرنا سیکھ لیا ہو، ایسے جانور کے لیے جو سدھایا گیا ہو یا جو اپنے آپ کو کسی کے کنٹرول میں دے دیتا ہو، ایسے شخص کے لیے یہ لفظ حلیم استعمال ہوا ہے۔ اور یونانی لوگ اس لفظ کو ایسے شخص کے لیے بھی استعمال کرتے تھے جس کی ذات میں تکبر نہ ہو، حلیمی ہو، غرور یا تکبر اس کی زندگی میں نہ ہو۔ اگر ان معنوں کو اکٹھا کر دیں تو ایک شخص کی تصویر ہوگی جو اعتدال پسند ہوگا اور وہ میانہ رو ہوگا، ایسا شخص جو خود پر قابو رکھتا ہو، جس کے اندر سیلف کنٹرول ہو اور اسے اپنی زندگی میں سیلف کنٹرول حاصل ہو گیا ہو، جو تابع رہنا سیکھ گیا ہو، بالخصوص جس نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیا ہو، ایسے شخص کو حلیم کہہ سکتے ہیں۔ ایسا شخص جو گڈ کنٹرول ہو، ایسا شخص جو تکبر اور غرور سے خالی ہو، ایسے شخص کو ہم حلیم کہہ سکتے ہیں۔ اور حلیم شخص جو ہے اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح سے بڑھ کر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو سیلف کنٹرول ہو، جو باپ کے تابع رہا ہو، وہ باپ کے تابع رہ کر اس نے اس کی ہر خوشی کو، ہر کام کو پورا کیا، اور جس طرح اپنے مقدمے میں خداوند یسوع مسیح نے پلاطوس قیافہ کاہن کے سامنے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ اور حلیم کے لیے اجر جو ہے، حلیموں کے لیے، حلیم ملک کے وارث ہوں گے۔ اور یسوع مسیح جس نے کہا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے، وہ پوری زمین کا وارث ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کوئی حلیم ہو نہیں سکتا۔ اور ہمارے معاشرے میں اس کی اچھی مثال ایک اور طریقے سے بھی ہم حلیم کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ایک پکوان ہے جس کا نام حلیم ہے، اور اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، اور اس پکوان میں بہت سی چیزوں کو جوش دیا جاتا ہے، اور اس پکوان میں بہت سی چیزوں کو مکس کیا جاتا ہے، پھر ان کو مسل کر رگڑ کر ایسی حالت میں لایا جاتا ہے کہ جہاں پر ہر چیز اپنی شناخت کھو دیتی ہے۔ اور حلیم لوگ ایسے ہیں جو غربت، قسم پرسی، ظلم، ناانصافی اور امیر اور طاقتور کی ہوس کو برداشت کر لیتے ہیں، اپنی شناخت کھو دیتے ہیں، اور طاقتور شخص اسے مسل دیتے ہیں، وہ شناخت کھو بیٹھتا ہے، وہ اپنی عزت نفس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی حلیموں کو یہاں پر مبارک کہا گیا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی میں وہ اپنا اجر پانے والے ہیں، اور ان کو اجر یقینی ملے گا۔ زمین پر حلیم لوگوں کو مسل دیا جاتا ہے، زمین پر حلیم لوگوں کو رگڑ دیا جاتا ہے، ان پر ظلم اور ستم کر دیا جاتا ہے، لیکن حلیم شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کے کنٹرول میں دے دیتا ہے، خدا کے قابو میں دے دیتا ہے، اور خدا کی مرضی کے آگے جھک جاتا ہے۔
اس لیے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، وہ آسمان کی بادشاہی میں بھی مبارک ہوں گے، اور دنیا میں بے شک وہ بھوکے اور پیاسے رہے، دنیا میں بے شک ان پر ظلم ہو، لیکن حلیم شخص سیلف کنٹرول شخص ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ لیتا ہے اور سب باتیں سہ لیتا ہے، سب باتوں کی وہ برداشت کرتا ہے۔ اور پھر مبارک بادی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے لیے اجر کیا ہے کہ وہ آسودہ ہوں گے۔ اس مبارک بادی میں سب سے اہم لفظ راست بازی ہے، اور یہاں پر یونانی زبان کا جو مستعمل لفظ ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ راست بازی یا انصاف کیا جا سکتا ہے، اور پالوس رسول اس لفظ کو 57 بار استعمال کرتا ہے، اور 33 بار یہ لفظ رومیوں کے خط میں راست بازی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور یہودی تحریروں میں لفظ راست بازی کا مطلب ہے نجات کا انعام، یعنی گفٹ آف سلویشن۔ یونانی زبان میں راست بازی کا مطلب ہے قانون کے مطابق ہونا، درست حالت میں ہونا، اور عبرانی میں لفظ جو ہے صدیق یا صدیقہ خدا اور انسان کے درمیان درست چال چلن کو پیش کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں لفظ راست بازی کے 3 پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے قانونی اعتبار سے راست بازی، راست باز ٹھہرایا جانا، جس کا مطلب خدا کے ساتھ درست تعلق ہے، اور دوسری راست بازی ہے سماجی راست بازی، اور بائبل میں راست بازی صرف روحانی اور اخلاقی ہی نہیں بلکہ سماجی بھی ہے، اور سماجی راست بازی کا مطلب ہے عدالتوں میں انصاف، کاروبار میں دیانتداری، اور خاندانی معاملات میں دوسروں کو عزت دینا۔ جو لوگ اس بات کے بھوکے ہیں، اس بات کے پیاسے ہیں کہ دنیا میں امن قائم رہے، خدا کی مرضی پوری ہو، وہ لوگ آسودہ ہوں گے۔ دنیا میں لوگ مرتبے، دولت، عزت کے بھوکے اور پیاسے نظر آتے ہیں، لیکن امن یا سلامتی یا خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی پیاس بہت کم لوگوں کے اندر نظر آتی ہے، اور مقدس پالوس نے کہا کہ ہم پر خدا کا فضل ہوا ہے، ہم اس کی خاطر دکھ اٹھائیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، مقدس متی کی انجیل 6 باب 38ویں آیت میں، کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کو تلاش کرو، تو دنیا کی سب چیزیں تمہیں انعام میں مل جائے گی۔ اس لیے آج یہاں پر ہم اس کے پہلے حصے پر اتنی دیر غور کرتے ہیں، اگلا حصہ باقی مبارک بادیوں پر پھر کل غور کریں گے۔ تو اگر ہم خدا سے بابرکت ہونا چاہتے ہیں، اگر خدا سے اجر پانا چاہتے ہیں، تو جو کردار، جو معیار، جو اسٹینڈرڈ خداوند یسوع مسیح ایک کرسچن کی لائف میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک مسیحی کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ اسٹینڈرڈ، وہ معیار خداوند یسوع مسیح نے اس پہاڑی واز میں بیان کیا ہے، اور جو خوشی، جو برکت خدا نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ٹال نہیں سکتی۔ دنیا کی خوشی، دنیا کی جو مبارک بادی ہے، وہ تو بائی چانس ہے، وہ تو چانس پر ڈپینڈ کرتی ہے، حالات پر ڈپینڈ کرتی ہے، لیکن جو کچھ خدا نے اپنے راست باز لوگوں کے لیے لکھا ہے وہ مس نہیں ہو سکتی، چاہے ہم اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں۔ اگر اس دنیا میں نہیں تو پھر خدا کی بادشاہی میں، اگلی زندگی میں خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے، ان ساری باتوں کو
ہر اپنے اس شخص کے لیے وہ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، کیونکہ وہ عادل خدا ہے، وہ انصاف پسند خدا ہے۔ تو جتنی بھی مبارکبادیاں ہیں ان سب لوگوں کو جن کو مبارک کہا گیا ہے اس سٹینڈرڈ پر آنے کی ضرورت ہے، اور ایک ریئل کرسچن لائف گزارنے کے لیے اپنے آپ کو جھکانا سیکھیں، اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا سیکھیں، تاکہ ہم خدا کی راست بازی کو پورا کر سکیں۔ خداوند ہم سب کو اپنے مقدس کلام کی وسیلہ سے برکت دے، آمین۔